بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج میں ہمسایہ کے حقوق پر مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کی طرف اللہ تبارک و تعالی رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے اور نہ ہی ان کو گناہوں سے پاک صاف کریں گے، اور ان کو حکم ہوگا کہ دوزخ میں جانے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اب وہ کون سے 7 بدبخت ہیں؟ ایک لواطت کا عمل کرنے والا، دوسرا اپنے ہاتھ سے اپنی حاجت کو، اپنی شہوت کو پورا کرنے والا، تیسرا چوپائے سے بدفعلی کرنے والا، چوتھا عورت سے لواطت کرنے والا، پانچواں ایک عورت اور اس کی بیٹی کو نکاح میں جمع کرنے والا، چھٹا ہمسائے کی بیوی سے زنا کرنے والا، ساتواں اپنے ہمسائے کو تکلیف پہنچانے والا۔ تو ان 7 بدبختوں میں سے ایک وہ بھی ہے جو اپنے ہمسائے کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ ایسے آدمی کے متعلق حکم ہوگا کہ سیدھا دوزخ کے اندر داخل ہو جا۔ پھر ان ہمسائے کی 3 قسمیں ہیں۔ بعض کے 3 حقوق ہیں، بعض کے 2 ہیں، اور بعض کا صرف 1 حق ہے۔ پہلی قسم جس کے 3 حقوق ہیں، یہ وہ ہمسایہ ہے جو ہمسایہ ہونے کے ساتھ ساتھ رشتہ دار بھی ہے اور مسلمان بھی ہے۔ دوسری قسم وہ ہمسایہ ہے جو ہمسایہ ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمان ہے۔ تیسری قسم یعنی جس کا صرف 1 حق ہے، وہ ایسا ہمسایہ ہے جو نہ مسلمان ہے نہ رشتہ دار ہے بلکہ کافر ہے۔ تو جب پڑوسی مسلمان ہو، رشتہ دار بھی ہو، تو اس کے 3 حق ہیں۔ رشتہ داری کا الگ، مسلمان ہونے کا الگ، اور ہمسایہ ہونے کا الگ حق ہے۔ اگر رشتہ دار نہ ہو تو پھر صرف اسلام اور ہمسایگی کے 2 حق ہوں گے، اور اگر کافر ہو تو صرف پڑوسی ہونے کا حق ہے۔ تو لہٰذا اگر پڑوسی کافر ہی ہو تب بھی اس کے حق کی رعایت کرنا لازم ہے۔ تو جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کافر بھی ہے ہمسایہ تب بھی اس کا حق ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھوں سے اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو اگر ہمارے ہاتھوں اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں تو ہم کامل مسلمان ہیں۔ اگر ہمارے ہاتھوں سے یا زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہیں تو ہمارا ایمان خطرے میں ہے۔ اللہ رب العزت ہمسایوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔